اولیاء کرام کا اپنے اپنے خطبوں کے اندر تذکرہ کرتی ہے، لیکن آج کے اس جمعۃ مبارک کے اس خطبہ کے اندر میں اولیاء کرام علیہم رضوان کا جو ہمیں درس دیا ہے اور اولیاء کرام نے جن بزرگ ہستیوں کا نقش قدم اپنایا، رسولوں کا، ان رسولوں کے مبعوث ہونے کا جو مقصد تھا اسی مقصد کو بیان کروں گا۔ اس میں ہمارے معاشرے میں جس گفتگو کی ضرورت ہے وہ ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، اور اولیاء کرام کا تذکرہ اصل کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ان کے پیغامات اور ان کے جو میسج ہمیں دیے گئے ہیں وہ امت کے ہر فرد تک پہنچائے جائیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ جہاں پر فرمان باری تعالیٰ کا جو مفہوم ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے مبشرین یا منذرین بنا کر، دو پہلو عطا کر کے اللہ نے رسولوں کو بھیجا کہ نیکی کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے انعام لینے کی خوشخبری سناؤ، اور گناہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے عذاب کے ڈر سے لوگوں کو سناؤ کہ اگر نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا فلاں انعام فلاں نعمت تجھ پر ہوگی، تو ہم تمہیں اس نعمت کا، اس انعام کی خوشخبری اور بشارت سنانے آئے ہیں۔ اور منذرین، اگر تم فلاں گناہ کرو گے، فلاں کام کرو گے تو وہ کام اللہ کے ہاں گناہ والا ہے، تو اس گناہ کے کام پر تم اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاؤ گے، اس لیے تم اللہ کی بشارتوں کو حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ یہ دو مرکزی مقصد تھے انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کے، اور آگے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے قرآن نے بیان کیا فمن آمنا واصلح، بس جس آدمی نے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے پیغام کو تسلیم کیا، اس پر ایمان لے آیا، واصلح، اور اپنی اصلاح کی، درست ہو گیا، صبر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے آدمی کو نہ تو کوئی اندیشہ لاحق ہوگا اور نہ ہی کبھی کوئی غم اس کو لاحق ہوگا۔ چیزیں دو ہیں، ایک فمن آمنا اور ایک اصلح، اور ہماری جو گفتگو ہے وہ ہے اصلح پر، کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر رسومات کی بنا پر جو بگاڑ آ چکی ہیں ان سے ہم نے اپنی اور اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اصلاح جو ہے ہمیشہ وہ فساد پر ہی مرتب ہوتی ہے، یعنی پہلے فساد پایا جائے گا تو پھر کیا ہوگی، اس فساد سے انسان کو اصلاح ملے گی، تو فساد پر ہی اصلاح مرتب ہوتا ہے۔ فساد کس کو کہتی ہے؟ ہماری بولی کے اندر کہا جاتا ہے کہ مثلا ایک مثال کے ساتھ میں اس بات کو اوپن کروں گا کہ ایک دن کا کھانا رکھا ہوا ہو تو ایک دن کے بعد فریزر وغیرہ میں نہ ہو، کھلی فضا میں پڑا ہو، تو ایک دن کے بعد اس کھانے میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ خراب ہو چکا ہے، عربی میں کہتی ہیں کہ اس کھانے میں فساد آ چکا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ کھانے میں فساد آ چکا ہے، جس کو ہم اپنی بولی میں کہتے ہیں کہ اس کا ذائقہ بدل چکا ہے،
یعنی اس میں بدبو آ چکی ہے، یہ کھانا بدبودار ہو چکا ہے۔ یہ بدبودار ہونا، کھانے میں بدبو کا آ جانا، کھانے کا ٹیسٹ جو ہے وہ خراب ہو جانا، اسی کو عربی کے اندر فساد کہا گیا ہے۔ یعنی جب انسان جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں کرے گا تو انسان کے مقصد میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ انسان کو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک رب کی رضا والے کام کر کے اللہ تعالیٰ سے انعام حاصل کرے، اندھیرے کو دور کر کے روشنی کو حاصل کرے، وہ ظلمت کو دور کر کے اللہ وحدہ لا شریک رب سے نور حاصل کرے، وہ دنیا کے سب برے کام کو دور کر کے اللہ وحدہ لا شریک رب سے جنت حاصل کرے۔ یہ انسان کی جو بنیادی مقصد تھا دنیا میں بھیجنے کا، دنیا میں آنے کا، یہی مقصد تھا انسان کا کہ وہ اپنے آپ کو سنوارے، ہر حال میں اللہ وحدہ لا شریک رب کی اطاعت اور فرما برداری، تابعداری کرتا رہے۔ اگر انسان اپنے مقصد سے ہٹ جائے گا تو انسان کی زندگی میں فساد پیدا ہو جائے گا، بگاڑ آ جائے گا انسان کی زندگی میں، انسان کی زندگی میں بدبو پیدا ہو جائے گی۔ انسان کی زندگی میں جو فساد جب کھڑا ہو جائے گا تو اس فساد پر اصلاح کی اشد ضرورت ہے۔ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد تھا، اس بگاڑ کو، اس بدبو کو ختم کرنے کے لیے اور اس فساد کو دور کرنے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ نبی پاک صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آج سے 4 صدیاں پہلے کا مجدد ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے دور میں کہ ہمارا معاشرہ اور اس معاشرے کے اندر اس قدر بگاڑ آ چکا ہے کہ نور اور روشنی ختم ہو چکی ہے، چاروں طرف اندھیرا چھا دیا ہے۔ اب اس اندھیرے اور ظلمت کو دور کرنے کے لیے اولو العزم رسول کی ضرورت ہے۔ مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمانہ کے اندر 4 صدیاں قبل یہ بات فرمائی کہ آپ اپنے زمانے کی بات فرماتی ہیں کہ اس زمانہ میں ہمیں ضرورت ہے اولو العزم رسول کی، جو اس اندھیرے کو ختم کرے، جو اس ظلمت سے ہمیں نکالے۔ لیکن آپ فرماتی ہیں کہ رسولوں کے مبعوث ہونے کا دروازہ اللہ کی طرف سے بند ہو چکا ہے، اب کوئی رسول نہیں آ سکتا، تو اب ایسے آدمی کی ضرورت ہے جس کو تامہ معرفت حاصل ہو، جو عامل ہو، جو عارف ہو۔ ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو ظلمتوں میں اور اندھیروں میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو نکال کر روشنی اور نور عطا فرما سکے۔ اور اس پر آپ فرماتے ہیں اب اصلاح کی ضرورت ہے۔ امت کے اندر فساد آ چکا ہے، امت میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اب اس پر اصلاح کی ضرورت ہے، اور اصلاح کرنے کے لیے ایسا آدمی آنا چاہیے جس کو معرفت کی تامہ حاصل ہو، جو عامل بھی ہو، عارف بھی ہو، اللہ وحدہ لا شریک رب کی حدود کا پاسبان ہو، حفاظت کرنے والا ہو، اللہ وحدہ لا شریک رب کی حدود کو توڑنے والا نہ ہو۔ ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو اب اس فساد کو دور کر سکے، امت میں یہ جو بدبو پھیل چکی ہے اس بدبو کی جگہ خوشبو لے آئے، امت کے اندر یہ جو فساد اور بگاڑ آ چکا ہے وہ اس کی اصلاح کر سکے، امت کی حالت کو سنوار سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس پر شاہد ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یذهب الصالحون الاول فالاول۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے زمانے کے بعد والا زمانہ صالح لوگوں کا ہوگا،
اچھے لوگوں کا ہوگا، یعنی صحابہ کا۔ صحابہ کے بعد کے زمانے کو بھی حضور علیہ السلام نے سہلے لوگوں کا فرمایا، یعنی تابعین۔ صحابہ کے بعد کا زمانہ تابعین کا ہے، یعنی جس نے کسی نبی کے صحابی کی، یعنی نبی کے دیکھنے والے کی کسی نے زیارت کی ہو تو اس کو تابعی کہا جاتا ہے، اور اس تابعی کی جس نے زیارت کی ہو اس کو تبع تابعی کہا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد میرے زمانے کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ سہلے لوگوں کا زمانہ ہوگا، اچھے لوگوں کا زمانہ ہوگا۔ اور یعنی حضور نے 3 قرون، خیر القرون، آپ علیہ السلام نے 3 زمانوں کو فرمایا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ بگاڑ ان 3 زمانوں کے بعد ہوگا۔ ان 3 زمانوں کے اندر، ان 3 سالے لوگوں کے اندر اللہ وحدہ لا شریک رب کی طرف سے کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوا تھا، امت کے اندر انتشار پیدا نہیں ہوا تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک رب نے کے پاک محبوب نے فرمایا فَالْأَوَّلُ، سالے لوگوں کے ساتھ پہلا بھی صالح ہے، دوسرا بھی صالح ہے، تیسرا بھی صالح ہے، لیکن اس کے بعد بگاڑ شروع ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر کیا ہوگا؟ ان 3 سالے لوگوں کے زمانے کے بعد تب کفالہ، کفالہ کہتے ہیں چھان کو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کے بعد کیا رہ جائے گا؟ چھان رہ جائے گا۔ جس طرح رتی کھجوریں ہوتی ہیں، اسی طرح میرے نبی نے فرمایا پھر چھان باقی رہ جائے گا، یعنی اچھی کھجوروں کو الگ کر کے بازار کے اندر بیچ دیا گیا، ان کی اچھی قیمت کو حاصل کر دیا گیا، یا جو بھی ضرورت تھی ان کھجوروں کی، ان کھجوروں کو اپنی ضرورت میں استعمال کیا گیا۔ اچھی کھجوروں کے بعد جو گندی اور رتی کھجوریں بچتی ہیں ان کو کہتے ہیں چھان۔ میرے امام الانبیاء نے فرمایا کہ سہلے لوگوں کے بعد کا زمانہ جو ہوگا اس میں چھان رہ جائے گا۔ اسی چھان کے اندر پھر اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے لا یبالغ اللہ بالہ، کہ پھر ایسے لوگ جو ہوں گے جو اللہ وحدہ لا شریک رب کی حدود کو توڑیں گے، جو اللہ کے نور کو چھوڑ کر اندھیرا حاصل کریں گے۔ لا یبالغ اللہ بالہ، میرے پاک محبوب فرماتے ہیں پھر ایسے لوگوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، ایسے لوگوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی اللہ وحدہ لا شریک رب کے پاک محبوب کے اس فرمان سے ایک بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ کو بھی ضرورت ہے۔ اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا کہ جب یہ زمانے گزریں گے تو اس کے بعد جو لوگ آئیں گے تو اللہ کی حدودوں کو توڑیں گے، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے چلے جائیں گے، حالانکہ ان کی کوشش یہی ہوگی کہ ہم آسمانوں کی رفعتوں کو چھونے والے ہیں، تاکہ صراط سے لے کر وہ فوق سرجہ تک جانا چاہیں گے، لیکن حالت یہ ہوگی اللہ فرمائے گا کہ ایسے لوگوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے محبوب، اللہ کے غوث، اللہ کے ابدان، اللہ کے اقطاب، اللہ کے ولی، اللہ کے احکام کی پاسبانی کرنے والے ہیں جن کی اللہ کو بھی ضرورت ہے، اللہ کو بھی جن لوگوں کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ خاص اپنے کام کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک رب کے بندو، آگے چلیے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کر دیا کہ امت کے اندر بگاڑ آئے گا، فساد آئے گا امت کے اندر، پھر اس فساد کی اصلاح ضروری ہوگی، اس بگاڑ میں امت کو سنوارنا لازمی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام امام الانبیاء علیہ السلام صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی، آپ علیہ السلام اچانک مسکرا پڑے، آپ کے چہرے مبارک پر تبسم دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے کی وجہ پوچھتے ہیں۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جہاں بیٹھے بیٹھے قیامت کے میدان کو دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے نبی کی۔ آج لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں حضور کو۔ ارے نادان، تو امتی بھی اپنے آپ کو کہتا ہے اس نبی کا اور پھر اس میں عیب بھی ڈھونڈتا ہے۔ سن امتی، ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھے مصطفیٰ کئی 100 صدیوں پہلے مدینہ کے سر زمین پر ہیں، عرش فرش پر بیٹھے ہیں، لیکن عرش سے بھی آگے وہ قیامت تک کے میدانوں کے احوال کو جان رہے ہیں اور خوشخبریاں دے بھی رہے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے قیامت کے میدان کو دیکھا ہے۔ قیامت کے میدان میں ایک عجیب حالت تھی۔ دو لوگ اللہ وحدہ لا شریک رب کے آگے جھگڑا کر رہے تھے۔ جھگڑے سے مراد ان کی بات شروع تھی۔ ایک آدمی ایسا تھا جو کہتا ہے یا پروردگار عالم، اس آدمی نے دنیا میں مجھ پر ظلم کیا تھا جس کا آج میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، اس کی نیکیاں مجھے دی جائیں، کیونکہ معاملہ قیامت میں یہی ہوئی ہوگا نا۔ امام الانبیاء علیہ السلام اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جاءتی وقد شتم ھذا، ایسے لوگ قیامت کے دن آئیں گے کہ پہلے تو ان کے گردنوں پر جو ہے وہ نیکیوں کی گٹھلیاں ہوں گی، لیکن سب کچھ گنوا بیٹھیں گے، ختم کر بیٹھیں گے۔ اس صورت میں آئیں گے کہ وقت شتم ھذا، کہ دنیا میں اس نے کسی کو کبھی گالی بھی دی ہوگی۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا وقت قذف ھذا، اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اس نے کسی پر جھوٹا الزام بھی لگایا ہوگا۔ وقت اکل مال ھذا، امام الانبیاء نے فرمایا کبھی ایسا بھی اس نے کیا ہوگا کہ کسی کا ناحق مال اس نے کھایا ہوگا، اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اس نے کسی مسلمان کا ناحق خون بہایا ہوگا۔ وقت ضرب ھذا، اور کسی کو بغیر قصور کے اس نے مارا بھی ہوگا۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ وہ میدان محشر میں قیامت کے دن امت میں سب سے بڑا وہ مفلس غریب آدمی ہوگا جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ فرمائے گا کہ یا پروردگار عالم، اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا تو اس کی نیکیاں مجھے دی جائیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس کی نیکیاں کیا لے گا؟ اس نے تو ظلم اتنے کیے کہ جن پر اس نے ظلم کیے تھے وہ لوگ اس کی نیکیوں کو لے گئے، تو نے تاخیر کر دی ہے آنے میں، اب اس کے پاس کوئی ایک نیکی بھی باقی نہیں بچی جو تجھے دی جائے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ وہ سائل جو تھا وہ بھی بڑا سمجھدار ہے، وہ کہتا ہے عرض کرتا ہے یا پروردگار عالم ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں مجھے دینے کی، تو میں اس پر جھگڑا نہیں کرتا، میرے پاس گناہ تو ہے نا، جو اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا اس ظلم کے بدلے میرے گناہ اس کو دیے جائیں۔ فطاف علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام فرماتے ہیں جیسے ہی رسول اللہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ کہے گا کہ یا پروردگار عالم، اس نے جو مجھ پر ظلم کیا تھا اس ظلم کے بدلے اگر مجھے نیکیاں نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں، میرے گناہ اس کو دیے جائیں گے۔ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، آنسو بہاتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بھی دیکھیں کہ وہ اپنے بندوں کو کس قدر اپنی رحمت میں لے آنا چاہتا ہے۔ یہ بندہ ہی ہے کہ اس کی رحمت سے بھاگنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توجہ کو پھیرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنی نظروں کو اٹھا، اپنے سر کو اٹھا، میری طرف دیکھ۔ فرفع رأسہ، وہ اپنے سر کو جیسے ہی اٹھائے گا تو ایک عالی شان محل کو دیکھے گا، بڑے عالی شان محل کو دیکھے گا جو سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہوگا اور ہیرے اور جواہرات اس پر جڑے ہوئے ہوں گے، آرائش زیب و زینت اس کی ہیرے اور جواہرات سے کی گئی ہوگی۔ تو وہ عرض کرے گا یا پروردگار عالم، اوپر کو دیکھ کر یہ بڑا حسین محل ہے، لیکن یہ نبی جی یا پروردگار عالم یہ کسی نبی کے لیے بنایا ہے، والی صدیق یا کسی اپنے پاک معروف کے صحابی کے لیے، کسی صدیق کے لیے بنایا ہے؟
والی ایسے شہید ہاتھا جا اللہ تعالیٰ تو نے اپنی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہید کے لیے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں, میں نے نبیوں کے محل اور تیار کیے ہیں, میرے صدیقین کے محل بھی اور ہیں, میری حسین بارگاہ میں شہادت پیش کرنے والوں کے محل بھی اور ہیں. یہ محل تو ابھی تک بک بھی نہیں ہوا, ابھی تک اس محل کو کسی نے خریدا بھی نہیں ہے, ابھی تک اس کا مالک کوئی نہیں بنا. تو وہ عرض کرے گا یا پروردگار عالم اتنا عظیم شان عالی شان محل کون خرید سکے گا؟ نہ تو نبیوں کا ہے, نہ صدیقین کا ہے, نہ شہداء کا ہے, تو پھر کون خرید سکے گا؟ کیونکہ اس نے یہ بھی سنا ہوا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جنت کا ایک گز شری گز کیا ہوتا ہے؟ ایک ہاتھ بھی ہوتا ہے. شری گز یہ اتنا ٹکڑا, یوں کہہ لوں کہ اتنا ٹکڑا جنت کا جو ہے, یہ جتنی دنیا ہے زمین جو ہے, اور زمین میں جو کچھ موجود ہے رب کے خزانے, سب بھی دیے جائے نا رب تعالیٰ کو, پوری روئے زمین اور اس کے تمام خزانے دیے جائیں تو جنت کی اتنے یعنی ایک گز کے ٹکڑے کے بھی برابر نہیں ہے. جنت کے ٹکڑے کی اتنی قیمت ہے. تو پروردگار جنت کے جب ٹکڑے کی زمین کی اتنی قیمت ہے تو یہ عالی شان محل کون خرید سکے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کی طرف متوجہ کر رہا ہے. اور کیوں کر رہا ہے وہ آخر میں نتیجہ آپ دیکھے گا, سنے گا تو سینے میں ٹھنڈک پہنچے گی, سکون پہنچے گا کہ رب تعالیٰ اپنے بندے کو کتنا چاہتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ کہے گا کہ یا پروردگار عالم اس عالی شان محل کو کون خرید سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اور بات کو چھوڑ, اوروں کی بات نہ کر, کہ کون خرید سکتا ہے یا نہیں خرید سکتا, تو اپنی بات کر کے تو خریدنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ عرض کرے گا یا پروردگار عالم میں کیسے خرید سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بعفو کا اخی کا, تو اپنے بھائی کو معاف کر دے تو معافی میں تجھے یہ محل عطا کر دوں گا, میں تجھے یہ محل دے دوں گا. تو یہ اللہ کے پاک محبوب نے ہمیں بتایا ہے کہ فساد کے کئی شاخیں ہیں. جب کسی قدر میں بھی, کسی لحاظ میں بھی, کسی حیثیت میں بھی تم فساد کو دیکھو تو اس فساد کو دور کرنے کی کوشش کرو, لوگوں کو معاف کرو. کہ اللہ وحدہ لا شریک کا پاک محبوب فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے بندوں کی جو عیب ہوتے ہیں ان کو چھپاتا ہے تو قیامت کے دن میں عیب چھپانے والے کے عیب چھپاؤں گا. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے گناہ سامنے نہیں لے آئے گا. گناہ نہ سامنے لے آنے کا مقصد, بندے کے عیب چھپانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ گناہوں کو ظاہر ہی نہ کرنا, گناہوں کو چھپاتے ہوئے اسے جنت کا مالک بنا دینا. یہ ہے میرے رب تعالیٰ کی قدرت اور اس کی رحمت. وہ اپنے بندوں کو اپنے پاس لے آنا چاہتا ہے تو بندہ ہی ہے بدبخت جو اس کی رحمت سے دور ہونا چاہتا ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک رب کی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم میں جو فساد پیدا ہو چکا ہے اس فساد کو دور کرنے کی, جو بگاڑ ہم میں پیدا ہو چکا ہے اس بگاڑ کو ختم کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جس